السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دلی دوردرشن نے جو سبھی شعراء اور ادبی شخصیت کے بارے میں جو ان کی ڈاکومنٹری فلم بن رہی ہے ان میں ہمارے شوہر مرحوم و مغفور جناب عنبر بہرائچی صاحب کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا۔ میں سبھی پروگرام کے جتنے بھی آرگنائزر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں سب کی میں شکر گزار ہوں۔ عنبر صاحب ایک کسان کے بیٹے تھے اور ان کے گھر کا ماحول پوری طرح سے ادبی تھا اور مذہبی تھا، لیکن وہ بہت اسٹرگل کر کے انہیں نے ایک ایسے گاؤں جو بہرائچ ہے اتر پردیش کا سب سے پچھڑا ہوا علاقہ تھا، انہیں نے بڑی مشقت سے علم حاصل کیا اور ان کے گھر کے بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے، لیکن وہ 32 کلومیٹر دور جاتے تھے شہر اور وہاں جا کر کے وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بہت اچھا وہاں کا ماحول تھا۔ وہاں پہ وہ گاؤں برہمن کا تھا، لیکن میرے شوہر اور میرے شوہر کے جو والد تھے ان سب کی وہاں بہت عزت ہوتی تھی اور بہت ان کی ایک طرح سے ان کو سماجی اور اخلاقی طریقے سے بڑا ان کو عہدہ اور عزت ملی ہوئی تھی۔ معاشی حالات اتنی معنی نہیں رکھتے جتنا اخلاق معنی رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ہندوستان کی سانجھی سنسکرتی ہے اور یہی تہذیب ہے۔ ہمارے شوہر کو نعتیہ کلام کہنے کا شوق تھا اور وہ نعتیہ کلام بہت کہتے تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ بڑی مشقت کے بعد انہوں نے پھر ایم اے کیا، ایم اے جغرافی سے کیا، پھر وہ الہ آباد آئے اور انہوں نے پی سی ایس کا اور آئی ایس کے ایگزام میں انہوں نے بیٹھے۔ 2-3 بار بیٹھنے کے بعد بھی انٹرویو میں سلیکشن نہیں ہو پاتا تھا، وہ بہت مایوس ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور ان کے علم کی جو عبادت تھی، جو انہوں نے علم حاصل کرنے کے جو ان کے اندر جستجو تھی، اس کو اللہ نے سرخرو کیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ ایک ایڈمنسٹریشن میں جانے کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کے سرونٹ ہونے کے حیثیت سے انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری نبھائی، اور سب سے بڑی پہلے پوسٹنگ ان کی الہ آباد سے ہوئی۔ وہ الہ آباد نہیں، رائے بریلی میں ہوئی تھی، ایس ڈی ایم لال گنج کی حیثیت سے تھے۔ پھر وہاں پہ بہت سارے جو کوی ہیں اور وہاں پہ بہت اچھے ساہتکار ہیں، نرالا اسمارک کو انہوں نے کافی پسند کیا، وہاں کو انہوں نے ایز ڈی ایم انہوں نے نرالا اسمارک کو زمین آونٹت کیا، اور وہاں جو ایک رشی تھے سناتن دھرم کے دیویانند گری صاحب، ان کو انہوں نے بہت پیار ملا، ان کو ان کی شفقت ملی، اور انہوں نے پھر اس کو نرالا اسمارک بنانے کے لیے پورا انہوں نے جو ان کی گورنمنٹ کی دی ہوئی جو قلم سے طاقت تھی اس سے ان کو دیا۔ ساہتکاروں اور شاعروں سے ان کی بہت محبت تھی اور صوفیوں اور اولیاء اللہ سے ان کی بڑی رغبت تھی۔ وہ نماز کے بھی بہت پابند تھے، ان کو شعر و شاعری کا زیادہ شوق تھا، اور میں پوری کوشش کرتی تھی کہ وہ جب آفس سے آئیں تو ان کو اسی طرح ان کو ماحول ملے، اور وہ جب وہ آفس سے آتے تھے تو وہ بہت ساری چیزوں سے ہم سے بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم سے کہنے لگے کہ شائستہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب کوئی عورت جلنے لگتی ہے اور جب جل کر کے ہاسپٹل میں آتی تو میں اس کا بیان ایز اے مجسٹریٹ لیتا ہوں، تو وہ مجھے معلوم ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کو بچا رہی ہے، اپنے سسرال والوں کو بچا رہی ہے۔ کہتی ہاں کھانا بنا رہے تھے، اسٹوو پھٹ گیا اور آگ لگ گئی، جبکہ اس کے شوہر نے اس کو جہیز کی لالچ میں مار ڈالا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ ہم سے بتاتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہمدرد دل کے تھے اور عورتوں کی عزت کرتے تھے۔ ہمارے شوہر اور ہمارے والد صاحب میں بھی بہت اچھی دوستی تھی، سسر اور داماد کی حیثیت سے بھی زیادہ ان کو شعر و شاعری کا، ہمارے والد صاحب ذوق اور غالب کے رنگ میں ان کی شاعری، اور جگر مراد آبادی کے رنگ میں شعر و شاعری کرتے تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے بہت ہی مزاجی طور پہ قریب تھے، ادبی طور پہ بہت قریب تھے۔ الہ آباد میں شمس الرحمن فاروقی صاحب سے بھی بڑی ان کو محبت تھی۔ بہت سارے شاعراء کرام نے ان کے بارے میں لکھا،
کہ وہ ایک اردو شاعری کے منظرنامے میں ایک روشن چراغ تھے۔ موجودہ عہد کے ایسے پہلے شاعر ہیں جن کی شاعری میں پریم چند کی کہانیوں کی سوندھی سوہن نظر آتی ہے۔ وہ واقعی میں ان کی سوکھی ٹہنی کے پر ہریل جو کتاب ان کو ساہتیہ اکیڈمی سے ایوارڈ بھی ملا ان کی شاعری پر، کیونکہ وہ شاعری بہت زمین کی حقیقت سے جڑی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد بہت سارے ایسی انہوں نے کتاب اپنی نظمیں اور غزلیں لکھی۔ رائے بریلی میں تھے تب انہوں نے ایک رزمیہ ان کا رزمیہ کلام چھپا جو مہابھینشکرمن پہ تھا، مہاتما بدھ پہ تھا، اور مہاتما بدھ پہ انہوں نے جو رزمیہ شاعری لکھی وہ مہاتما بدھ کی پر اس کتاب کا نام بھی لکھا تھا انہوں نے، مہابھینشکرمن۔ تو بہت لوگوں کو اعتراض ہوا مہابھینشکرمن کیوں؟ تو کیونکہ ہمارے شوہر کو سنسکرت اور وید اور اپنشد کو بہت غور سے انہوں نے مطالعہ کیا تھا، اور جو ہمارے ہندوستان کی جو 2000 سال پرانی جو زبان ہے وہ سنسکرت، پالی اور اس طرح کی جو زبانوں کا تھا، ان کا مطالعہ بہت مضبوط تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے مہابھینشکرمن میں جو اس کا کتاب کا نام تھا عظیم ہجرت، تو اس کتاب کا صحیح معنی یہی ہوتے ہیں، اور واقعی کچھ چیزیں ہماری اردو زبان میں پنجابی ہو، چاہے پالی ہو، چاہے سنسکرت ہو، چاہے بہت ساری زبانوں کا ایک ایسا سمندر ہے، اس میں اردو زبان کا ایک مزاج ہے کہ وہ ساری زبانوں کو اپنی گود میں پالتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اس کو فروغ دیتی ہے، اور ایک ایسی زبان پیدا کرتی ہے جو کئی زبانوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ تو عنبر صاحب ہم سے بہت ساری چیزوں کے لیے جب بھی شعر و شاعری کرتے تھے تو سب سے پہلے میں انہی کی سامع ہوتی تھی۔ ایک انہی نے شعر ہم سے کہنے لگے کہ کئی شعر انہی نے ایسے کہے کہ دستی رہیں تنہائیاں ورنہ تیرے گھر کو مہکایا بہت، اس طرح کے ایک شاعری تھی ان کی۔ تو میں ان کو چھیڑتی تھی کون سی تنہائی تم کو ڈستی ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ میں نے گھر کو مہکایا۔ تو وہ ہنستے رہتے تھے، وہ کہتے تھے غزل میں یہی انداز ہوتا ہے۔ تو میں کیونکہ میرے والد بھی شاعر تھے اور میرے والد بھی ہم کو اپنی شعر و اشعار سناتے تھے، تو ہمیں مزاجاً شعر و شاعری سننے کا شوق بھی تھا۔ تو اس طرح سے بہت سارے ایسے واقعے ہیں، اور زندگی میں شوہر کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ جوڑے اللہ تعالیٰ جب لکھتا ہے تو فرش پہ ہی جوڑے لکھ دیتا ہے، کون کس کے نکاح میں آئے گا۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں بیٹے اور بیٹی، اور پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کون کس وقت پہلے چلا جائے گا، کون کس کی قبر میں جا کے فاتحہ پڑھے گا۔ آج ہم اپنے شوہر کی قبر میں فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن جب اس گھر سے وہ آخری بار نکل رہے تھے تب میں نے ان کی پلنگ کو پکڑ کے کہا تھا کہ عنبر، میں تمہارے جتنے بھی چھوٹے ہوئے تمہارے کام ہیں، ادبی کام ہیں جو شائع نہیں ہو پائے ہیں، میں ان کو کوشش کروں گی کہ میں تمہارے جتنے بھی شعری اور ادبی کام ہیں ان کو میں چھپاؤں۔ اور الحمدللہ بہت سارے ان کے جو کچھ مخلص دوست ہیں انہی نے ہمارا ساتھ دیا، اور آج جو یہ پروگرام ہو رہا ہے، ڈاکٹر شفیع ایوبی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ان کے اوپر کچھ بولیے، تو میں اپنی چند الفاظ میں تو ان کی بات پوری نہیں کر سکتی ہوں، لیکن جب وہ آفس سے آتے تھے تو کبھی کبھی وہ شعر کے موڈ میں رہتے تھے، یا جیسے سنسکرت شعریات پہ ان کو کام کرنا ہوتا تھا،
تو اس وقت وہ بہت ساری کتابیں بنارس کے وشو ودیالیہ سے اور بہت ساری کتابیں جاتے تھے لے کر آتے تھے اور پھر اس کو پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے ہم سے کہ واقعی میں ہم نے غزلیں یا نظمیں لکھی وہ تو ٹھیک ہے، بہت سارے سبھی لوگ غزلیں اور نظمیں لکھتے ہیں، لیکن سنسکرت شعریات پہ ایک بہت بڑا کام ہونا ضروری ہے، کیونکہ سنسکرت ایک اتنی رچ زبان ہے. اس پہ کام خود اردو اور ہندی والوں نے اس پر توجہ نہیں دیا ہے. تو اور بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے تھے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں 100 سال پرانی سنسکرت شعریات پہ کچھ بکس رکھی تھی، اس کا بھی ذکر کرتے تھے کہ اس سے بھی ان کام کیا ہے، لیکن جتنا کام انصاف سے ہونا چاہیے سنسکرت پوئٹریز پہ نہیں ہوا ہے، اور اس پہ میں پوری طرح سے محنت کرتا ہوں. میرے لیے وقت بالکل کم رہتا ہے اور میں مصروف رہتا ہوں. مجھے ذمہ داری انہی نے اس طرح دے دی تھی کہ وہ ایک آفیسر تھے اور جب ٹرانسفر ہو جاتا تھا ان کا تو وہ باہر رہتے تھے، اور مجھے بچوں کو پالنے کے لیے مجھے لکھنؤ شہر کو چننا پڑا. بہت ساری دقتیں آتی ہیں. ایک سماجی خدمت گزار ہوتے ہوئے بھی ہمیں بہت سارے ایشوز پہ، ہم کو سوشل ایشوز پہ مجھے گورنمنٹ کے خلاف بھی کھڑا ہو کے آواز اٹھانا پڑتا تھا. تو میرے شوہر نے کہا کہ میں ایک گورنمنٹ آفیسر ہوں اور یہ کبھی مت ظاہر ہونے دینا کہ میں ایک گورنمنٹ آفیسر کی بیوی ہوں. تم اپنے اعمال سے اور اپنی پہچان، اپنے عمل اور اپنی خدمت سے اپنی پہچان بناؤ. یہ مت بناؤ کہ تم ایک آفیسر کی بیوی ہو، اور تم اپنے عمل سے اور اپنے کانفیڈنس سے، اپنی خود اعتمادی سے تم کام کرو. میں تمہارے ساتھ ہوں. بہت سارے ایسے ایشوز آئے جہاں پہ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ تہمتیں لگائیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور ہم نے ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا، ہم نے ایسا بھی کوئی بھی بیان بھی ایسا نہیں دیا کہ وہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہوئے بیوی کی وجہ سے یا گھر کے وجہ سے ان کو کوئی ان کی سرکاری سروس میں کوئی دقتیں آئیں. وہ کبھی کبھی ہماری ساس صاحبہ یعنی کہ وہ اپنی والدہ کو چھیڑتے تھے کہ تمہاری بیوی یہ تمہاری بہو بہت پریشان کرتی ہے مجھے. تو وہ کہتے تھے کہ میں دوسری شادی کر لوں. تو وہ میری ساس کہتی تھی ایک میں ہی تو حالے گھوم رہے ہو، دوسری لے آؤ گے تو کیسے کام چلے گا. تو اس طرح وہ ہنسی مذاق بھی اپنی ماں سے کرتے تھے اور مجھے بھی چھڑا کرتے تھے، کیونکہ میرے گھر کا ماحول، میرے والد کا ماحول، میرے والد بھی میری ماں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور ایک بیوی کی حیثیت سے ہماری ماں ان کا بھی بہت خیال رکھتی تھی. اور میرے شوہر کا ایک پرسنل میں آپ کو بتاؤں ذاتی طور پہ کہ میں ان کو آخری ٹائم جب ان کے 10 سال کے میں بتاؤں کہ ان کو کچھ ایسے جو ادبی مافیا ٹائپ کے لوگوں نے ان سے کچھ ٹرانسلیشن کے لیے کہا جو 900 پیج تھی یا 1200 پیج کی تھی. انہوں نے ٹرانسلیشن کیا. اس کا ٹرانسلیشن کرنے کے بعد پھر ان کو یہ ہوا کہ اس کی اجرت دینی چاہیے، لیکن اجرت نہیں دیا اور کہا کہ تم تو سنت آدمی ہو، تمہیں اجرت کی کیا ضرورت ہے. تو میرے شوہر کو بہت برا لگا. ان کی بہت سارے ایسے جنہوں نے ٹرانسلیشن کیا اس پر لوگوں نے کوئی معاوضہ نہ دے کر کے بلکہ وہ اس کو اپنے نام چھپوا لیا. ان کو بہت افسوس ہوا. اس کا کئی بار سوال بھی اٹھایا تو کہا کہ تمہاری ٹرانسلیشن بہت چیسٹ ہے، اس لیے اس کو ہمیں تبدیل کرنا پڑا. جب اتنے بڑے ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈ یافتہ تھے اور بہت ساری کتابوں کے انہی نے ترجمے بھی کیے تھے، تب تو وہ بہت اچھے تھے. جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اس ساری چیزوں سے لے کر ان کا ذہنی توازن بہت صدمے میں بگڑنے لگا، تب مجھے دقت آئی، مجھے بہت افسوس ہوا. وہ ایک معصوم بچے کی طرح خاموش سے ہو گئے تھے، اور آخری ٹائم بھی وہ بہت
نالا تھے اور کہا تھا کہ ادب کی خدمت ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ ان کی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب ہم سے وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیوں لوگ، جب میں عہدے پر تھا، جب میں پوسٹ پر تھا، جب میں سروس میں تھا، تب لوگوں کی بھیڑ تھی میرے پاس۔ اب ریٹائر ہو گیا ہوں تو اب لوگ میرے پاس بھی نہیں آتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہر چیزوں کا ایک ان کے اندر اثر ہوا تھا، جس سے وہ ذہنی طور پہ وہ خاموش ہو گئے تھے اور وہ صرف کام کرنے پر یقین کرتے تھے۔ وہ ایک قلندر، ایک صوفی، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، مومنوں کی صفات رکھنے والے، صبر تحمل کرنے والے تھے۔ اور رزمیہ شاعری میں انہی نے مہابھینشورمن جب لکھا تو بہت مقبول ہوئی، بہت دلائی لاما جی نے اس کا اناگوریشن بھی کیا اور اس پہ انہی نے کمنٹس بھی کیے۔ اس کے بعد انہی نے علی گڑھ میں یونیورسٹی میں، علی گڑھ میں ADM FR ہوئے تھے، تو فائننس اینڈ ریونیو، تو سول سپلائز ہوئے تھے۔ تو جب انہی نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ انہی نے ایک رزمیہ پوری منظم انہی نے کتاب لکھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے معراج کا اور واقعہ اور کئی جنگ احد کا واقعہ، خیبر کا واقعہ لکھا، جو بہت مقبول بھی ہوا۔ پاکستان کے بہت سارے شعری اور نعتیہ جو وہاں پہ تنظیم ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کی پذیرائی کیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو مسلکوں میں بانٹ دیا۔ یہ افسوس ہوا ان کو کہ ہم صرف ایک اللہ کے نبی کی محبوب کی امت میں سے ہیں، اس میں مسلکوں سے کوئی میری شاعری کو نہ دیکھیں، اس کو صرف ایک ادبی نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن خیر، بہت ساری چیزیں سبھی شاعر اور سبھی ادبی شخصیت کے ساتھ میں پیش آتی ہیں، لیکن ہمارے شوہر بہت مضبوط اور بہت ایماندار اور بہت صبر تحمل کی شخصیت تھے، اور ان کے ساتھ میں کچھ ایسے خاص لوگوں نے بہت ان کا دل رنجیدہ کیا، جن کو بہت پیار کرتے تھے، جن کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ساہتیہ اکیڈمی سے گوپی چند نارنگ جی کا جو ان سے امبر ان کو بہت پیار کرتے تھے، امبر ان کی بہت عزت کرتے تھے، تو فون آیا کہ تمہیں اس شخص کو، کیونکہ امبر ساہتیہ اکیڈمی کے جوری ممبر تھے اور اس پہ امبر کو ہی پاس کرنا تھا اس کتاب کو ایوارڈ کے لیے، تو امبر نے کہا کہ یہ کتاب ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈ کے لائق نہیں ہے، اس کو ہم نہیں پاس کر سکتے، کیونکہ میں ایک ایماندار اور ایک ذمہ دار ساہتیہ اکیڈمی کا ایک ممبر ہوں، خادم ہوں، تو میں ساہتیہ اکیڈمی کا معیار اور اس کا بلند جو مرتبہ ہے ساہتیہ اکیڈمی کا، میں اس معیار سے یہ اتر نہیں رہی ہے یہ بکس، ہم اس کو ایوارڈ کے لیے بالکل نہیں اپنی سائن کریں گے۔ میں امبر کے ساتھ دلی میں وہاں پہ تھی اور بار بار فون آ رہا تھا، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا، لیکن پھر امبر نے جناب ان کے گوپی چند نارنگ بھائی کی محبت میں اس پہ سائن کر دیا۔ لیکن دوسرے دن جب اخبار میں یہ چھپا، امبر نے سائن کرنے کے بعد ہم لوگ پھر لکھنؤ آ گئے تھے، دوسرے دن اخبار میں چھپا کہ میرے بہت ہی کمزور اور بہت ہی ناقص میرے مجموعے کو ساہتیہ اکیڈمی نے ایوارڈ دیا، تو امبر کو افسوس ہوا اور پھر فون کیا، کہا دیکھیے ساہتیہ اکیڈمی کے وقار کو چوٹ پہنچی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور امبر کو بہت ساری آج کی نسلیں نہیں اگر توجہ دیں گی، آنے والی نسلوں میں بہت زیادہ اس پہ توجہ ہوگی، کیونکہ ان کے نظمیں اور غزلوں سے زیادہ ان کی جو خدمات ہیں وہ سنسکرت شعریات، آنند وردھن اور بہت سارے ایسے جو سنسکرت کے کوی، اپنشد کے کوی ہیں، گزرے ہیں،
ان کی کتابوں سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ نے کئی جگہ یہ لکھا ہے کہ کہاں چلا ہے وہ کتاب؟ آپ نے وکروت جیوتم جو 10ویں صدی کے آچاریہ کنتک تھے، وکروکت اور جیوتم کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ انہی نے کہا ہے، سنسکرت میں جو لکھے ہیں انہی نے، ان کا لفظ ہے یہ، یعنی لفظ اور معنی جب ایک ہی جیسی خصوصیات والے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں تبھی شعر کی تخلیق ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اور بھی آپ نے لکھا ہے، آچاریہ بھاما کا جو حوالہ دیا ہے کاویہ النکار میں، جو 6 صدی عیسوی کا ہے، اس میں امبر نے آپ کو یہ شامل کیا ہے، دنیا میں ایسا کوئی لفظ اور معنی، طرز ادا اور عمل نہیں ہے جو شاعری کا حصہ نہ بن سکے، اس لیے شاعر کے اوپر واقعی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی لفظ، معنی، طرز ادا اور عمل نہیں ہے جو شاعری کا حصہ نہ بن سکے، اس لیے شاعری کے اوپر واقعی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حقیقی دنیا تخلیقار فطرت کے حسن میں کھو کر سکون اور راحت کے نئے زاویے تلاش کرتا ہے۔ ایسی حالات میں وہ فطرت کو اپنی ہی شخصیت کی علامت سمجھ کر اس کی اہمیت کا تعین کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے آپ نے لکھے ہیں جو سنسکرت کے کاویہ اور اپنشد کے جو آچاریہ ہیں ان کے حوالہ دے کر کے آپ نے رات دن محنت کیا ہے۔ مجھے آ کر کے بہت ساری چیزوں سے شاعری اور ان کے احباب، ان کے دوست کے جو ان کا حلقہ تھا، اس کے بارے میں بھی وہ آپ ہم سے شیئر کرتے تھے، اور ان کا بچھڑنا، ان کا جانا تو یہ اللہ کے اوپر ہے، کس کو پہلے جانا ہے، کس کو رکنا ہے، لیکن میں ان کے کچھ اشعار آپ کو سنانا چاہوں گی۔ جب انہی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظم جو انہی